جو جنید ہم نے نامزد کیا ہے مین ملزم ہے، مرکزی ملزم ہے، ہمارے اس کیس کا مرکزی ملزم ہے۔ ہماری زبانوں سے یہی بددعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس کو بھی ایسا ہی ذلیل اور رسوا اور خوار کر دے، اور تو گیا وہ رسوا، لیکن ہم یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اور مزید ذلیل اور رسوا اور خوار کر دے کہ ایک تو اس بندے نے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد وہ غلط پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے ہماری فیملی کو، کبھی کس سے فون کرواتا ہے، کبھی کس سے فون کرواتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح میرے ساتھ آپ راضی نامہ کر لیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کہ اس قصائی خانے کے اندر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسی اسپتالیں جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، جن کے پاس نہ ڈگریاں ہیں نہ ویریفائڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی اسپتال جہاں کہیں بھی ہیں ان کو بند کیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ مزید ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ جنید جو ہیں ان سے رابطہ ہوتا رہا ہے، یہ جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے وہ دوران آپریشن بھی رابطے میں رہی ہے بقول ان کے بیان کے مطابق، اور جب یہ ہماری بابی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ جب اس سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا یہ مرتے رہتے ہیں، یہ لوگ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ جنید نے اس ظلم کا حساب لینے کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا، جہاں تک جانا پڑا، جانیں دینی پڑی، مال دولت سب کچھ لٹانا پڑا، لٹا دیں گے، لیکن آپ سے اس ظلم کا حساب ہم لیں گے۔ آپ ایسے ہی خوش ہو کر نہ بیٹھیں کہ میرے پاس دولت ہے، فلاں فلاں، میں بچ جاؤں گا، آپ نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام سامعین کی ذہن میں یہ بات ہوگی یا وہ جانتے بھی ہیں کہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے ہمارے ساتھ جو واقعہ اور حادثہ پیش آیا، اس سلسلے میں ہم روز بروز میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ ناظرین تک یہ بات پہنچاتے رہتے ہیں کہ آیا جو ہمارا کیس چل رہا ہے اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، وہ سب کے سب آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو نئی بات یہ ہے کہ جو 2 ملزم گرفتار ہوئے تھے بی بی اے جن کی خارج ہوئی تھی، جن میں نہال محمد خان، اسی طرح قاضی حفیظ، ان دونوں کا ریمانڈ ہوا۔ اس کے اندر پولیس کے سامنے انہوں نے بڑے سنگین انکشافات کیے، اقرار جرم کیا ہے کہ اس اسپتال کے اندر جو ہماری بہن فوت ہو گئی اور اس کا جو نومولود بچہ فوت ہو گیا، بقول ان کے بڑی بے دردی اور بڑے تشددانہ انداز کے اندر وہ اس دنیا سے چلی گئی، جس کے اندر جو ہم نے باقی ملزم نامزد کیے ہیں بقول ان کے اور ان کے بیان کے بعد، جن کے اندر سیر فہرست جو ہے وہ جنید، جو اس اسپتال کا ایم ڈی ہے، اس اسپتال کا اونر ہے، وہ سارا کا سارا قصور اسی شخص کا ہے، کیونکہ اس نے کوئی ڈاکٹر ایسی وہاں پر نہیں رکھی کہ جو ماہر ہو آپریشن کرنے کے اندر یا کسی علاج کے اندر یا نارمل ڈیلیوری کے اندر، اس نے ایسی کوئی ڈاکٹر وہاں پر مہیا نہیں کی، جس بنا پر یہ حادثہ پیش آیا۔ جتنی بھی وہاں پر ڈاکٹر اس نے رکھی ہیں تو وہ سب کی سب جو ہیں عام نارمل جو ڈاکٹر ہوتی ہیں، 2-3 سال کا کورس کر لیا، نہ کچھ تجربہ ہے نہ کچھ، اور ان کے پاس ڈگریاں ہیں، صرف محض کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے اور کچھ ڈگریاں ان کی بنا پر انہوں نے رکھ لیا۔ اور یہ جنید جو ہیں ان سے رابطہ ہوتا رہا ہے، یہ جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے وہ دوران آپریشن بھی رابطے میں رہی ہے بقول ان کے بیان کے مطابق، وہ ان سے رابطے میں رہی ہے، اور جب یہ ہماری بابی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہ جب اس سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا یہ مرتے رہتے ہیں، یہ لوگ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا؟ یہ جنید نے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرنے کے لیے تو ہم سب پیدا ہوئے ہیں، مرنا تو ہے ویسے بھی، لیکن مرنے کا کچھ طریقہ کار ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، قدرت ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے میں اگر بندوق اٹھا کر کسی کو بھی مار دوں، بولوں اس کا وقت پورا ہوا ہے، مرنا ہے، مر گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اگر ظالم ظلم کرے گا تو اس ظلم کا وہ حساب جھکائے گا۔ تو اب یہ جو ہے ہماری فیملی جو ہے، یہ جو میرے بھائی ہیں جن کی بیوی فوت ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم 2 بچے ہیں،
وہ ہر صبح و شام رات کو اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری زبانوں سے یہی بددعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس کو بھی ایسا ہی ذلیل اور رسوا اور خوار کر دے، اور تو گیا وہ رسوا، لیکن ہم یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اور مزید ذلیل اور رسوا اور خوار کر دے، کہ ایک تو اس بندے نے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد وہ غلط پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے ہماری فیملی کو، کبھی کس سے فون کرواتا ہے، کبھی کس سے فون کرواتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح میرے ساتھ آپ راضی نامہ کر لیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس قصائی خانے کے اندر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جو ہمارے یہاں پر ضلع کے عدلیہ ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان سے یہ اپیل ہے میری کہ یہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، بلکہ معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے تو ایسی اسپتالیں جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، جن کے پاس نہ ڈگریاں ہیں نہ ویریفائڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی اسپتال جہاں کہیں بھی ہیں ان کو بند کیا جائے، تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ مزید ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ تو میرا پھر یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو جنید ہم نے نامزد کیا ہے، مین ملزم ہے، مرکزی ملزم ہے، ہمارے اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، کہ جس نے اس بات کو بالکل جیسے گپ شپ کے اندر اڑا دیتے ہیں اس طرح اڑا دیا ہے کہ یہ لوگ مرتے رہتے ہیں، مرنے کے لیے پیدا ہوئے، تو یہ بات سمجھو گپ شپ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ گپ شپ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے ظلم کیا، آپ اس ظلم کا حساب دیں گے۔ اس ظلم کا حساب لینے کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا، جہاں تک جانا پڑا، جانے دینی پڑی، مال دولت سب کچھ لٹانا پڑا، لٹا دیں گے، لیکن آپ سے اس ظلم کا حساب ہم لیں گے۔ آپ ایسے ہی خوش ہو کر نہ بیٹھیں کہ میرے پاس دولت ہے، فلاں فلاں، میں بچ جاؤں گا، آپ نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ تو دو ملزم ہیں نہال اور حفیظ، ان کے بیان کے مطابق ہم نے تھانہ کے اندر 161 کا بیان اور اسی طرح عدالت کے اندر 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، جس کے اندر 8 ملزمان کو نامزد کیا ہے، جس کے اندر مرکزی ملزم کے اندر جنید ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے باقی ڈاکٹر سعدیہ ہے، اسی طرح ڈاکٹر ارم ہے، اسی طرح اریبہ ہے، تو یہ جتنے شاذیب ہے، حضر شوکت ہے، یہ تمام ان کو ہم نے نامزد کر دیا ہے۔ اب میری مانسرہ کے ڈی پی او صاحب سے اور اسی طرح ڈی سی صاحب سے اور اسی طرح جتنے بھی احکام بالا ہیں ان سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ ان کے خلاف بلکہ دونوں بیانوں کو، پہلے جو ہماری ایف آئی آر موجود ہے اس کو بھی، اور اس جو آج بیان ریکارڈ کروایا اس کو بھی سامنے رکھ کر ان مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور ان کو کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کیا جائے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسپتال بنی ہے محبوب آئی چٹی کے نام پر بنی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ یہاں پر لگتا ہے، تو اب میرے بھائی سے 30,000 روپے بھی لیے، اور باہر ممالک سے بھی ہمارے نام پر پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے کہ غریب ہیں، فلاں لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، تو ہمارے پاس علاج کرواتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر وہ بھی ہڑپ کر رہے ہیں، اور یہاں پر غریب سے بھی لیے جا رہے ہیں پیسے۔